نحمده ونصلي على رسوله أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال للصلاة والتسليم طوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير وانطلاقا للشر أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. اے جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے مجلس میں آ جاؤ. مجلس پر اللہ کی رحمت اترتی ہے. 1-1.5 گھنٹہ اجتماع کا آخری بچا ہے. اپنے آپ کو ایسے بٹھاؤ کہ اللہ کی رحمت ہمیں بھی مل جائے. اللہ کے معصوم فرشتے ان مجلسوں کو گھیرتے ہیں تو اپنے آپ کو ایسے بٹھاؤ کہ ہم بھی فرشتوں کے گھیرے میں آ جائیں. اتنی بڑی قربانی دے کر آپ حضرات یہاں تشریف لائے ہیں. اپنی ساری چیزیں آپ نے چھوڑی ہے, بس تھوڑی سی جی کی چاہت کو چھوڑ دیں. آپ کو آپ کی جگہ سے آپ کی جی کی چاہت کھڑے نہیں ہونے دے رہی. کہ آپ کے من میں یہ بات ہے کہ بس میں یہیں بیٹھا رہا ہوں. جب جی کی چاہت آدمی چھوڑتا ہے تو رب کی چاہت والی زندگی نصیب ہو جاتی ہے. آپ بھی کھڑے ہو کر آ جاؤ بھائی, آپ تو سامنے ہی بیٹھے ہو, کھڑے ہو جاؤ, یہاں قریب آ جاؤ. اللہ کے لیے ہم آپ کو بلا رہے ہیں, کھڑے ہو کر آگے آ جاؤ. آنا تھا تو ان کو جو جماعتوں میں جا رہے ہیں, اب وہ نہیں آئے ہیں تو آپ آ جاؤ. ماشاء اللہ, اللہ بہت جزائے خیر. دیکھو اکثر مجمع آگے بڑھنے لگا. مسلمان ماننے والا ہوتا ہے. انہی چیزوں کو سیکھنے کے لیے یہ ہمارے اجتماعات ہیں. ہماری زندگی اکثر جی چاہی پر پڑ چکی ہے, اور جی چاہی پر چلنا یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو جی چاہی پر چلتا ہے تو اس کا نفس اس کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء, ہمیشہ جی چاہی آدمی کو جہنم کا راستہ دکھاتی ہے. ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا مانگی, اے اللہ پاک تو مجھے ایک پل کے برابر, چھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. کیوں کہ اگر کوئی آدمی ایک پل جھپکنے کے برابر بھی نفس کے حوالے ہو گیا وہ گیا. اس لیے اپنے آپ کو جی چاہی سے نکالنا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ پوچھا کہ حضرت یہ شیطان تو سب کو بہکاتا ہے, یہ شیطان کو کس نے بہکا دیا؟ شیطان سب کو بہکاتا ہے, اس کو کس نے بہکایا؟ تو فرمایا اس کو اس کے جی نے بہکا دیا, اس کے من نے بہکا دیا. وہ جی اور من ہم سب کے ساتھ ہے جو ابھی ہمیں اپنی جگہ سے اٹھنے نہیں دے رہا. آپ یہ سوچیں کہ بلانے والا کون ہے یہ نہ دیکھیں, یہ سوچیں کہ کس کے لیے بلایا جا رہا ہے. ہم آپ کو اللہ کے لیے بلا رہے ہیں. میرا من مجھ پر کتنا غالب ہو گیا کہ مجھے اللہ کے لیے بلایا جا رہا ہے تو بھی میرا من مجھے اٹھنے نہیں دے رہا. آ جاؤ, اٹھ جاؤ. اسلام ماننے کا نام ہے, مسلمان ماننے والے کو کہتے ہیں. ہماری زندگیوں میں جی چاہیاں داخل ہو چکی ہے. محنت کر کے اسی جی چاہی کو نکالنا ہے. اور اس سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ہم جی چاہیوں پر زندگی جی رہے ہیں اور جی یہ سمجھا رہا ہے کہ تو جی چاہی پر نہیں ہے, رب چاہی پر ہے. مسلمان پابند بننے کو کہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھو اسلام کے فرائض اس کا تعلق جسم سے ہے, ایمان کے فرائض کا تعلق دل سے ہے. اسلام کے 5 فریضے ہیں, ایمان, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج. اور ایمان کے 7 فرض ہیں جو ہم نے بچپن میں پڑھے تھے. آمنت باللہ
وہ ساتوں سات چیزیں دل سے تعلق رکھتی ہیں. ایمان مجمل، ایمان مفصل پڑھا تھا، وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. یہ ساتوں سات چیزیں اندر سے تعلق رکھتی ہے. تو اسلام کے جو فرائض ہیں وہ باڈی سے تعلق رکھتے ہیں کہ عمل سے ہم اللہ کو اپنی غلامی دکھائیں. تو ہمارا اپنی جگہوں سے کھڑا ہو جانا وہ اسلام کی علامت ہے کہ ہم ماننے والے لوگ ہیں. آ جاؤ، اپنی جگہ سے اٹھ کر آ جاؤ. تھوڑا سا اپنے وقت تھوڑی سی ہمت کر لو، اپنے وقت کو قیمتی بنا لو. اللہ کی رحمت مجلس پر اترتی ہے. اپنے آپ کو مجلس میں لے آؤ، اپنے آپ کو فرشتوں کے گھیرے میں لے آؤ. یہ دین کی ساری محنت جتنی بھی دنیا میں ہو رہی ہے وہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ ہماری سوچ بدل جائے، ہماری فکر بدل جائے، ہمارے جذبات بدل جائیں، ہم جی چاہی سے رب چاہی کی طرف آ جائیں. اسی کی باتیں سنائی جاتی ہے اور اللہ کے راستے میں نکال کر انہی چیزوں کی مشق کروائی جاتی ہے. ہمارے جو نکالنا ہے یہ نکلنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ نبیوں کی جو محنت ہے، نبیوں کی محنت سے لوگوں کو اندھیرے سے اجالے کی طرف نکالا جاتا ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ نبی اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالتا ہے، جی چاہی سے رب چاہی کی طرف نکالتا ہے. خروج من الشہوات، حیات الصحابہ میں ایک باب باندھا ہے حضرت نے کہ جی چاہیوں سے نکلنا. جب آدمی رب چاہی پر آ جاتا ہے تو پھر وہ ہر بات کو پوچھ کر کرتا ہے کہ یہ کام کیسے کرنا ہے، اس کے کرنے کا کیا طریقہ ہے. اور جب جی چاہی پر ہوتا ہے تو جو چاہے وہ کرتا ہے اور جیسے چاہے ایسا کرتا ہے. پھر جو آدمی نے اپنے یہ ڈگر نہ بدلی ہو تو ڈر یہ لگتا ہے کہ پھر وہ دنیا سے بھی اسی طرح چلا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرماتے تھے کہ تم ایسا ہی مرو گے جیسا تم جیو گے. کما تحیون تموتون وکما تموتون تحشرون. کئی لوگوں تم ایسی ہی موت مرو گے، ایسی ہی موت مرو گے جیسے جیو گے، اور ایسے ہی اٹھائے جاؤ گے جیسے مرو گے. اس لیے مختصر زندگی کو رب چاہی والی بنانی ہے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا تعجب اس آدمی پر نہیں ہے جو 60 سال تک بے ایمان تھا اور بے ایمان مر گیا. تعجب اس پر ہے جو ایمان والا تھا اور بے ایمان مر گیا. کہ جب زندگی غفلت میں گزرتی ہے تو پھر موت بھی ایسی آتی ہے. اس لیے ہمیں اس کی مشق کرنی ہے، بار بار وقت لگانا ہے، بار بار وقت لگا کر یہ زندگی جینے کا عادی بننا ہے. ایک طرف اللہ کے راستے میں نکل کر یہ زندگی روز سناتے ہیں کہ اس کو سنو، کیونکہ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم جی رہے ہیں اور ایک وہ زندگی ہے جس کو ہمیں جینا ہے. تو ہمیں کون سی زندگی جینا ہے اس کو سمجھنا پڑے گا، پھر اس کے اوپر جانے کی محنت کرنی پڑے گی. کہ جو زندگی ہمیں جینی ہے وہ حضرات صحابہ کے مشابہ زندگی. اللہ پاک حضرات صحابہ کی زندگی سے راضی ہو گئے اور یہ فرمایا جن کی زندگیاں ان کی زندگیوں سے میل کھائے گی ان سے راضی ہو جائیں گے. والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. کہ جن کی زندگیاں حضرات صحابہ کی زندگی سے میل کھائے گی اللہ ان سے راضی ہوگا. تو ایک میری زندگی وہ ہے جو میں جی رہا ہوں اور ایک میری زندگی وہ ہے جو مجھے جینا ہے. ہماری سوچ ان کے مشابہ ہو جائے، ہمارے جذبات ان کے مشابہ ہو جائے، ہماری رہنی کرنی ان کے مشابہ ہو جائے، ہماری اٹھک بیٹھک ان کے مشابہ ہو جائے. ہم صحابہ نہیں بن سکتے مگر ان کے جیسی زندگی ہم سے ہمارے اللہ نے مانگی ہے. اس لیے روزانہ جو تعلیم کے حلقوں میں ہم کو کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے فضائل عمل فضائل صدقات، آپ اگر اس میں غور کریں گے وہ کیا کتابیں ہیں کہ اس میں زندگی کے جو ہمارے 5 شعبے ہیں، ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، یہ 5 شعبوں میں اللہ ہم کو کیسے دیکھنا چاہتے ہیں
اس میں حضرات صحابہ نے کیسے زندگی گزاری وہ چیزیں لکھی ہے، اور ہم کو بھی انہی باتوں کو سننے کو کہتے ہیں تاکہ ان پانچوں شعبوں میں ہمارا جینا ان کی طرح ہو جائے۔ اس میں سب سے پہلے ایمانیات کے باب ہے، حکایت صحابہ، اللہ کے ساتھ کا ان کا تعلق، نبی کے ساتھ کا ان کا تعلق، اللہ کے دین کے ساتھ ان کا تعلق، جان و مال کی قربانیاں دینا، ان کی ترجیحات، 12 ابواب ہے۔ پھر اس کے بعد ارکان اسلام 5 اس میں لکھے ہیں، ایمان، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ وہ ایمان والے میں کیسا ہونا چاہیے وہ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد معاملات لکھے ہیں، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حرام کا نوالا پیٹ میں چلا جائے گا تو کیا ہوگا، کسی کی ایک بالشت زمین دبا لی تو کیا ہوگا، معاملات لکھے ہیں۔ پھر معاشرت لکھی ہے، معاشرت، امی کے کیا حقوق ہیں، بھائی بہنوں کے کیا حقوق ہیں، رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں، بیوی بچوں کے کیا حقوق ہیں، جانوروں کے کیا حقوق ہیں، کہ اس کو معاشرت کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد اخلاقیات کو لکھا ہے، اخلاقیات، بھائی تصویر بنائیں، بھائی لال کرتے والے تصویر بنائیں، یہ بہت بڑا منکر ہے، یہ آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں، آپ سے کہہ رہا ہوں، تصویر نہیں لینی چاہیے۔ ہمارے یہاں ہم اجتماع میں آتے ہیں اور یہاں سے ہم حرام کام کر کے جاتے ہیں۔ تصویریں، کل نکاح کی مجلس میں بھی بہت ہم لوگوں نے تصویریں لی ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سخت عذاب اس کو دیا جائے گا جو تصویریں لیتا ہے۔ جہنم میں سے گردن نکلے گی، بڑی موٹی ہوگی، اونٹ کی گردن کی طرح، اور تصویر کھینچنے والوں کو اٹھا اٹھا کر جہنم میں ڈالے گی۔ تو ہم تھوڑا سا شوق پورا کرنے کے لیے اپنے اوپر ایسی چیزیں نہ سوال۔ حساب کتاب شروع ہونے سے پہلے تصویر بنانے والوں کو اٹھایا جائے گا۔ اس لیے تھوڑے سے شوق کے خاطر اپنے لیے جہنم نہ خریدیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے راستے میں، اور یہ ساری دین کی محنت اسی غرض سے ہے کہ یہ ایمان والے اپنی اصل زندگی جینے کی فکر پر آ جائیں، کہ اپنی زندگی کے سارے شعبوں میں اللہ ہم کو جس طرح دیکھنا چاہتا ہے ایسے ہم جینے والے بنیں، کیونکہ وہ زندگی ہے جس پر اللہ کی نصرت کے اور اللہ کی مدد کے وعدے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جن کی زندگیاں ایمان والوں کے اچھے اعمال کے ساتھ ہوگی، ہم انہیں خوشگوار زندگی دیں گے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو اچھی زندگی دیں گے، اور جن کی زندگیاں ایسی نہیں ہوگی، غفلت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، تو اللہ نے ڈرایا ہے کہ ایسوں کی زندگیوں کو ہم اجیرن کر دیں گے۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا۔ حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب اللہ زندگی کو اجیرن کرتا ہے تو آدمی گھر ہوتے ہوئے بے گھر ہو جاتا ہے، کہ گھر موجود ہے مگر وہ بے گھر ہو گیا، بیوی کے ہوتے ہوئے بغیر بیوی کا ہو جاتا ہے، بچوں کے ہوتے ہوئے بغیر بچوں کا ہو جاتا ہے، اور رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بغیر رشتہ داروں کا ہو جاتا ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بغیر سب کچھ کا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ وہ شکلیں موجود ہیں مگر ان شکلوں کی نفع ختم ہو جاتے ہیں، اور بعض مرتبہ تو وہ شکلیں ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ہے، یہ دنیا اللہ کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ دنیا ہماری ہے، اور پھر آگے فرماتے ہیں اس پر راج بھی ہمارا ہی ہے۔ الا لہ الخلق والامر، اے لوگوں کان کھول کر سنو، یہ دنیا ہماری ہے اور اس دنیا پر راج بھی ہمارا ہی ہے۔ اللہ جس کو چاہیں گے جس حال میں بھی ہوگا عزت دے دیں گے، برتری دے دیں گے، اور اللہ جس کو چاہے گا جس شکل میں بھی ہوگا مٹی میں ملا دے گا۔ اللہ ہی کے لیے عزت ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دے دیں گے، اور اللہ جسے چاہے مٹی میں ملا دیں گے۔ اس لیے ان چیزوں کا یقین کر رہے ہیں۔ الحمدللہ 2 دن سے انہی باتوں کے مذاکرے ہو رہے ہیں، انہی باتوں کو ہم سن رہے ہیں، اور آج الحمدللہ ہماری اجتماع کی آخری مجلس ہے، اور ایک بہت بڑا مجمع اس مبارک زندگی کو سیکھنے کے لیے یہاں سے اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ یہ مبارک مجمع بہت ہی قابل مبارکباد ہے کہ جنہیں ان چیزوں کی سمجھ آ گئی، اور یہ مبارک زندگی سیکھنے کے لیے
اور جن زندگیوں پر اب تک پڑے ہوئے ہیں اس زندگیوں کو بدلنے کے لیے اللہ کے راستوں میں یہیں سے جا رہے ہیں. بہت ہی خوش قسمت اور سعادت مند لوگ ہیں. اللہ ان حضرات کے نکلنے کو بے انتہا قبول فرماوے اور اللہ پاک ان کے نکلنے کو ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ فرماوے. بہت ہی قابل مبارکباد ہے. یہ زندگی تو ہم سب کو سیکھنے تھی اور یہ اتنا سیکھنا ضروری ہے کہ جو جس حال میں ہو جلدی سے جلدی اپنا وقت فارغ کر کے ان زندگیوں کو سیکھیں تاکہ باقی کا جیون، باقی کی زندگی اس ایسی گزرے جیسی ہم سے ہمارا اللہ چاہتا ہے، تاکہ باقی کی زندگی اللہ کے رحم و کرم میں آ جائے اور جس دن مرنا ہو ہمارا مرنا اچھا ہو جائے. اس لیے جو حضرات جا رہے ہیں اللہ بہت مبارک فرماوے. آپ حضرات کو اللہ کے راستے میں جانے کی چند موٹی موٹی باتوں کے یہاں جانے سے پہلے مذاکرے کیے جاتے ہیں. کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ ہمارے نکلنے کو ہم کام کا بنا دیں. کیونکہ شیطان بھی ہمارے ساتھ تشکیل میں جائے گا. اس کی ہم نے تشکیل نہیں کی مگر وہ بھی جائے گا. ہمارا نفس بھی ہمارے ساتھ تشکیل میں جائے گا. پہلے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں نہ نکلیں. اللہ کے راستے میں نکل گئے، اب وہ کوشش یہ کرے گا کہ ان کا اللہ کے راستے میں وقت اچھا نہ لگے. کیوں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر وقت اچھا نہیں لگا تو یہ بندہ بجائے بننے کے بگڑ جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلنا آدمی کو بنا دے یہ ضروری نہیں ہے. اللہ کے راستے میں نکل کر جیسے آدمی بنتا ہے ایسے بندہ بگڑ بھی جاتا ہے. میں حضرت مولانا اسرار رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا، اس میں پڑھا کہ دو جگہ کا بگڑا ہوا کہیں نہیں بنتا. پھر فرمایا ایک وہ آدمی جو علم سیکھنے گیا اور وہاں بگڑ گیا، اور ایک وہ آدمی جو اللہ کے راستے میں گیا اور بگڑ گیا، کہ وہ آدمی اب کہیں نہیں بنے گا کہ اللہ کے راستے میں گیا ہوا بگڑ گیا. پھر حضرت نے دو مثالیں دی کہ جو چیز بننے کی جگہ میں بگڑ جائے پھر اس کے سدھرنے کی کوئی جگہ نہیں. پھر حضرت نے مثال دی روٹی کی کہ روٹی توے پر سینکی جاتی ہے، روٹی تنور میں بنتی ہے. جو روٹی تنور میں ہی جل گئی، اب جلی ہوئی روٹی باہر آئی، اب اس جلی ہوئی روٹی کو کیا کوئی سدھار سکتا ہے؟ کہ یہ اس جگہ بگڑ گئی ہے جہاں اس کو بننا تھا. اب اس کے سدھرنے کی کوئی جگہ نہیں. بچہ ماں کے پیٹ میں بنتا ہے، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہی خراب ہو گیا، آنکھوں سے بہنگا رہ گیا، کان سے بہرا رہ گیا، ہاتھ سے لولا ہو گیا، پیر سے لنگڑا ہو گیا اور پیدا ہو گیا، تو مادرزاد اب والا پیدا ہونے کے بعد اس کی ماں کسی کے پاس لے کر جائے تو کیا کوئی ڈاکٹر اس کو ٹھیک کر سکتا ہے؟ کہ یہ بچہ وہاں بگڑا ہے جہاں اس کو ٹھیک ہونا تھا. ایسے انسانوں کے صحیح ہونے کے راستے ہی اللہ کے راستوں کی محنت ہے. کوئی بندہ اللہ کے راستے میں خراب ہو گیا، کب اس کے بننے کی کون سی جگہ ہوگی؟ کب اس کے بننے کی کوئی جگہ نہیں. اس لیے یہ روانگی کی بات ہوتی ہے تاکہ ہر نکلنے والا اپنے نکلنے کو قیمتی بنائے. اس لیے آپ حضرات بھی سب سے پہلے نکلنے سے پہلے اپنی نیت بناؤ، کیونکہ اللہ پاک بندوں کو جو دیتے ہیں وہ ان کی نیتوں پر دیتے ہیں. کہ میں کیوں نکلا ہوں؟ کہ ہر آدمی یہ نیت بنائے کہ میں وہ زندگی سیکھنے نکلا ہوں جس زندگی سے ہم سے ہمارا اللہ راضی ہوتا ہے. کیونکہ اللہ کا راضی ہونا بہت بڑی بات ہے. تو مجھے وہ زندگی نہیں میں سیکھا ہوں، وہ زندگی سیکھنے نکلا ہوں. میرے سے متعلق جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری والی زندگی سیکھنے نکلا ہوں. کیونکہ اللہ پاک ذمہ داریوں کے پورا کرنے والی زندگی سے راضی ہوتے ہیں. کہ ہر ایمان والے کے ذمے 3 ذمہ داریاں ہیں. ایک اس کے ذمے اللہ کا حق ہے اپنی ذات کو اللہ کے لیے ایسی بنانا جیسی اللہ اسے دیکھنا چاہتا ہے. رب چاہی زندگی سیکھنی ہے، اس کو دین والی زندگی کہتے ہیں. دوسری ذمہ داری کہ اس کا رشتہ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے. تو اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے 2 رشتے ہیں. ایک ہم نے اپنے نبی کو نبی مانا تو ان کے والے طور طریقے میرے زندگی میں آ جائے، اور ایک ہم نے ان کو خاتم النبیین مانا ہے تو ان کے امت کی ہمدردی ہماری زندگی میں آ جائے. اللہ نے ایمان والے کو دوسرے ایمان والے کا بھائی بنایا ہے. اور تیسری ذمہ داری ہر ایمان والے کے ذمہ اس کے دین کی ہے. اللہ نے ہر ایمان والے سے اس کے دین کی نصرت کا تقاضا کیا. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے دین کے مددگار بنو. قبر میں جاتے ہی ان تینوں چیزوں کا سوال ہوگا. یہ بتاؤ اللہ کے ساتھ کیسا رشتہ بنا کر آئے ہو؟ یہ بتاؤ نبی علیہ السلام کے ساتھ کیسا رشتہ بنا کر آئے ہو؟ اور یہ بتاؤ اپنے دین کا کیا حق ادا کر کے آئے ہو؟
کہ یہ تینوں چیزیں ایک ایک ایمان والے کی ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داریوں کو سیکھا جائے گا, اس کو پورا کرنے پر پڑھا جائے گا, اللہ راضی ہوں گے. اس لیے دین سیکھنا ہے, دین کی محنت اور دین کی نصرت سیکھنا ہے. اس لیے تمام نکلنے والے, اللہ کے راستے میں نکلنے والے نیت بنائیں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں, کہ ہم اس زندگی کو سیکھنے جا رہے ہیں. اس لیے کہ ہماری نیت پر اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا. پھر اس کے بعد جب ان چیزوں کو سیکھنا ہے تو پھر سیکھنے کے راستے سے, سیکھنے کے طریقے سے یہ سیکھا جاتا ہے. اس کے لیے ہمارے حضرات, آپ حضرات کی جماعت بنائیں گے. الحمدللہ حضرات کی جماعت بندی طے ہو گئی ہے, اور آپ کے ذمے, آپ کی جماعتوں کے ساتھ ایک ذمہ دار مشورے سے طے ہو گیا ہے. آج تک ہم اپنے من سے چلتے تھے, اب یہ پورا سفر تابع ہو کر چلنے کی مشق کرنا ہے, کہ تابع ہو کر چلتے چلتے ہمیں اللہ کی بات ماننا آ جائے, رسول کی بات ماننا آ جائے, بڑوں کی بات ماننا آ جائے. اس لیے ساری جی چاہیوں کو یہی چھوڑنا ہے اور مان کر چلنے کی پورے 4 مہینے میں مشق کرنا ہے, تاکہ اللہ رسول کی بات ہمیں ماننا آ جائے. اور جو حضرات ان کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں, وہ بھی ان ساتھیوں کے وقت کو امانت سمجھیں کہ اتنے ساتھیوں نے اتنی مشغولی میں سے اپنے وقتوں کو فارغ کر کے ہمارے حوالے کر دیا ہے, تو ہم ان ساتھیوں کے وقتوں کی قدر کریں کہ اتنا بڑا مجمع وہ ہمارے حوالے ہوا ہے. ان کی جان بھی ہمارے پاس امانت ہے, ان کا مال بھی ہمارے پاس امانت ہے. تو انہیں ہمیں دین سکھانا ہے اور ان کو ہمیں دین کی محنت سکھانی ہے. کتابوں میں آتا ہے کہ جو ذمہ دار بنا دیا گیا اور اس نے ارادتاً غفلت برتی, تو ایسے ذمہ داروں کو کل قیامت کے دن پشت کے پیچھے ہاتھ باندھ کر لایا جائے گا اور الٹے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا. اور اگر ہم ذریعہ بن گئے ان کے اچھے رخ پر ڈالنے کا, تو زندگی جتنی ان کی باقی ہوگی, وہ جتنے اعمال خیر کریں گے وہ ہمارے نامہ اعمال کا حصہ ہو جائے گا. اس لیے ہمارے جو ذمہ دار بنائے گئے ہیں وہ بھی اپنے ساتھیوں کے معاملے میں اللہ سے ڈریں, اور جو ساتھی ہیں وہ پورا سفر اپنے ذمہ داروں کے ساتھ جڑ کر مانتے ہوئے چلیں, تاکہ ہمیں ماننا آ جائے, اللہ کی بات ماننا آ جائے, نبی کی بات ماننا آ جائے. اور ہم یہ سفر کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے, اپنی ذات کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں. اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کہ زندگی غلط رخ پر پڑ چکی ہے, اس کو صحیح رخ پر جلانے سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ سفر ہمارا اپنی جان و مال کے ساتھ ہوگا, کہ ہم اپنی جان لے کر جائیں گے, اپنے مال کے ساتھ جائیں گے. اس پورے سفر میں ہم کبھی بھی اللہ کے غیر سے سوال نہیں کریں گے. اللہ اپنے غیر سے سوال کرنے سے ناراض ہوتے ہیں. کتابوں میں آتا ہے جب بندہ اللہ کے غیر سے سوال کرتا ہے تو اللہ اس کے اوپر فقیری کے دروازے کو کھول دیتے ہیں. اس لیے ہم اپنی ساری ضرورت کی چیزیں جو اجتماعی ہے وہ بھی, جو انفرادی ہے وہ بھی یہیں سے ساتھ لے کر جائیں گے. اجتماعی میں طعام سیٹ ہے, اجتماعی میں کتابیں ہیں, اور انفرادی میں اپنی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں. اب یہ ہماری جماعت بن گئی, جو جماعت بندی ہو گئی, اب مشورے سے اس پر جو ذمہ دار طے ہو گیا, اب ہماری جماعت آگے سفر کرے گی. اگر کوئی آدمی بغیر مشورے کے ہمارے پاس آئے اور جڑنا چاہے ہمارے ساتھ, تو بغیر مشورے کے ہم نہ یہاں کسی کو جوڑیں گے, نہ جہاں جماعت جائے گی وہاں کسی کو بغیر مشورے کے اپنے ساتھ جوڑیں گے. مسلمان دھوکہ کھاتا بھی نہیں اور مسلمان دھوکہ دیتا بھی نہیں. ہاں, کوئی مشورے والے دینے آئے کوئی ساتھی کو کہ اس کو جوڑ لو تو الگ بات ہے. بغیر مشورے کے کتنا بھی بڑا بزرگ آدمی دکھے, اس کو ہم نہ یہاں اپنی جماعت میں جوڑیں گے, نہ وہاں جا کر کسی کو اپنے ساتھ جوڑیں گے. اب ہماری جماعت بن گئی, جب سفر شروع کریں گے تو یہیں سے دین پر چلنے کی مشق کرنا شروع کر دیں. مسجد سے نکل رہے ہیں تو آداب کا مذاکرہ کریں کہ مسجد سے نکلنے کے کیا آداب ہیں, کیا سنتیں ہیں. ہم یہ نہ سوچیں کہ منزل پر پہنچیں گے وہاں جا کر دین پر چلنے کی مشق کریں گے. یہیں سے دین پر چلنے کی مشق شروع کر دیں. اگر 4 مہینے تک اس کی مشق ہوتی رہی تو ہم دین پر چلنے کے عادی ہو جائیں گے. اس لیے مسجد سے نکلتے ہی دین پر چلنے کی آداب کے مذاکرے کریں, سنت طریقے پر مسجد سے نکلیں. اور اللہ کے راستے میں ہم چلیں گے تو اب مسجد سے اسٹیشن جا رہے ہیں, کوشش یہ کریں کہ ہمارا پورا سفر پیدل ہو. پیدل, ارے بھائی کیوں پیدل ہوگا؟ کہ ہمارے پاس پیسے نہیں اس لیے پیدل ہوگا. کہ جی نہیں, آپ اکثر نبیوں کی محنت دیکھو گے, نبی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں پیدل چلا ہے. اکثر صحابہ کے آپ اسفار دیکھو گے, ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں وہ پیدل چلے ہیں. ہم کوشش کریں کہ ہماری محنت نبیوں کے مشابہ ہو جائیں,
کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے دو دو کی جوڑی بنا دیں اور ان راستوں پر پیدل چلیں۔ ان راستوں پر بہت گناہ ہوئے ہیں، ان راستوں پر زمانہ گزر گیا، لوگوں نے اللہ کے نام نہیں لیے ہیں۔ جہاں اللہ کا غیر بولا جاتا ہے وہاں اللہ کی تسبیح پڑھنے کے فضائل آئے ہیں۔ کتابوں میں آتا ہے، بازاروں میں اگر کوئی چوتھا کلمہ پڑھے گا، ایک مرتبہ چوتھا کلمہ پڑھنے پر 20 لاکھ نیکیاں ملے گی۔ ان راستوں سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرنا ہے، اللہ کا کلمہ دنیا میں زندہ ہوئے، اس غرض سے تم چلے ہو تو اللہ پاک تمہارا چلنا بیکار نہیں کرے گا۔ اس لیے ان راستوں سے نظروں کی حفاظت کرتے ہوئے دو دو کی جوڑی بنا کر سیکھتے سکھاتے پیدل چلیں۔ اس لیے تو آپ حضرات بھی نیت کرو، اتنی بڑی قربانی دے رہے ہو تو انشاءاللہ ہم اپنے عمل کو نبیوں کے مشابہ بنائیں گے۔ اس کے لیے انشاءاللہ پیدل چلیں گے۔ بھائی پیدل چلو گے؟ کون کون پیدل چلے گا؟ کل ماشاءاللہ زون کی جماعتیں پیدل چل کے آئی، 200 کلومیٹر، ایک چلے میں 250 کلومیٹر چلی، ایک جماعت 270 کلومیٹر چلی، پیدل چلی، ٹینٹ لے کر چلی ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اس کی کوشش کریں، جب اسٹیشن پر پہنچو اس ترتیب پر ٹرین آ گئی ہو پہلے سے معلوم کر لو کہ ہمارا بوگی نمبر کون سا ہے، ہر ساتھی کو پتا ہو، سیٹ نمبر پتا ہو، تاکہ سکون کے ساتھ پوری جماعت وہاں جا کر بیٹھ جائیں۔ ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائیں، دوسرے کے بھروسے پر نہ چھوڑیں۔ اگر دوسرے سے کے بھروسے پر چھوڑا تو آپ ڈبے میں ہوں گے، سامان اسٹیشن پر ہوگا۔ ہر ساتھی اپنا سامان خود اٹھائیں اور اپنا سامان سکون کے ساتھ سیٹ کے نیچے رکھ دیں، ہلا ہلی نہ ہو ٹرین میں۔ پھر اس کے بعد جب ٹرین چل پڑے تو اس کے بعد آپس میں مشورہ کر لو۔ آپ کا بہت لمبا سفر ہے تو اس لمبے سفر میں آپ مشورہ کر لو کہ خدمت میں کون رہیں گے، نمازیں کس وقت پڑھیں گے، کھانا کس وقت کھائیں گے، ہم جو وقت بچے گا اس میں تعلیم کا عمل کس وقت کریں گے، کیونکہ ڈبے میں اور مسافر بھی ہے۔ ہمارا پورا سفر ایسے ہوگا کہ ہمارے ذریعے سے کسی کو حرج نہ ہو۔ اس کے لیے مشورے سے دو ساتھی طے کر دیں کہ مشورے سے خدمت کے دو ساتھی طے ہو گئے، اب کسی کی سیٹ یہاں ہے، کسی کی سیٹ فلاں جگہ ہے، کسی کی سیٹ فلاں جگہ، وہ دو ساتھی ادھر ادھر جا کر خدمت کریں گے۔ پوری ٹرین چہل پہل کرے گی تو ٹرین والے ہماری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے۔ ہم اپنے عمل سے اچھے اسلام کا ترجمان بنیں، ہماری کسی حرکت سے دین بدنام نہ ہو۔ نمازیں ایسے وقت میں پڑھنے کی ہم مشق کریں، کوشش کریں جس وقت اکثر مجمع آرام میں ہوتا ہے، ایسے وقت میں ہم نمازیں پڑھنے کا وقت طے کریں۔ لمبی لمبی قطاروں میں نمازیں نہ پڑھیں، دو دو آدمیوں کی جماعت بنا لیں، اور اگر قصر نماز ہے تو قصر پڑھیں اور مختصر پڑھیں تاکہ ہماری نمازوں سے کسی کو حرج نہ ہو۔ دو دو کی جوڑی بنا لیں، لمبی لمبی جماعتیں نہ بنائیں، اور وضو بھی جو کریں تو ڈبے کا جو پانی ہے وہ پورے ٹرین والوں کا پانی ہے، ہمارے اکیلے کا نہیں ہے۔ بقدرے ضرورت اس میں سے استعمال کریں اور باہر کا واش بیسن نہ استعمال کریں۔ اگر ہر وضو کرنے والا وہ استعمال کرے گا، باہر پانی گرائے گا، پورا ڈبہ خراب ہو جائے گا۔ ہم بیت الخلا اندر بنے ہوتے ہیں، استنجا خانے، اس کے اندر واش بیسن ہوتا ہے، اس میں وضو بنائیں۔ برتن دھونے ہیں تو اسی میں دھوئیں اور بقدرے ضرورت پانی استعمال کریں، اس لیے کہ پانی ہمارا نہیں ہے، پورے ڈبے والوں کا پانی ہے، ہم کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ اس طرح نمازیں، اس طرح کھانا، اور آسانی ہو تو ہم اپنے اعمال اس میں پورے کریں، موقع ہو تعلیم تھوڑی سی کر لیں، مگر سفروں میں حکایت صحابہ پڑھنے سے احتیاط کریں۔ فضائل نماز پڑھ لیں، فضائل قرآن کر لیں، آپس میں سیکھنا سکھانا کر لیں، غفلت نہ کریں۔ اور غفلت اس وقت نہیں ہوگی جب اپنے آپ کو عمل میں مشغول کرو گے، سیکھنے سکھانے میں مشغول کریں۔ اگر مشغول ہی نہیں کرو گے تو بیکار رہو گے، اور بیکاری گناہوں کا دروازہ ہے، بیکاری معصیت کا دروازہ ہے۔ فارغ نہ رہیں، کچھ کام نہ ہو تو پڑھ کے سو جائیں مگر بیکار نہ رہیں۔ اس طرح سے اپنا سفر ہمیں دیکھ کرنا ہے۔ کوئی ایمان والے بھائی ہوں ان کی خیر خیریت پوچھ لو، غیر ایمان والے بھائی ہوں تو ہم ان کا اکرام کریں، مگر کھانے کے لیے ان کو اصرار نہ کریں۔ اس طرح ہمارا سفر پورا ہو۔ جب بستی میں پہنچے تو بستی میں پہنچ کر ہم لوگ بستی میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، یہ مسنون دعا ہے۔ اس کے بعد جب ٹرین بستی میں داخل ہو جائے تو آگے کی دعا پڑھو، اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یہ بڑی پاکیزہ دعا ہے، اے اللہ ہمارے لیے اس بستی میں برکت دے دے، اور اے اللہ ہمارے لیے حلال روزی کا تو انتظام کر دے، یہاں کے لوگوں میں تو ہماری محبت ڈال دے، یہاں کے بزرگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دے۔ یہ مسنون دعاؤں کی برکت ہے، وہ جامع کلمات ہوتے ہیں، اس لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ جب ٹرین رک جائے تو اپنا سامان دیکھ لیں، ہر ساتھی اپنا سامان خود اتارے،
दूसरे के भरोसे पर न रहें। जिसके जिम्मे इज्तिमाई सामान हो वो एहतिमाम से ख्याल करके उसको उतार ले। जब सामान उतर गया, सबने देख लिया, सामान बीच में रख लो और नियत बनाओ कि भाई यहां हम क्यों आए हैं। कि हम 3 कामों के लिए यहां आए हैं। हर जमात को हर बस्ती में जाकर 3 काम करने हैं। वो नियत ताजा कर लो। भाई कौन से 3 काम करने हैं हर जमात को? कि सबसे पहले हम अपनी जात की इस्लाह के लिए आए हैं। हमारी जिंदगी सुन्नत शरीयत वाली बन जाए, हमारी जिंदगी सुन्नत और शरीयत की पाबंद बन जाए, वो जिंदगी सीखने आए हैं। एक अपनी जात पर मेहनत करना है, दूसरा इस बस्ती के लोगों की भी हमदर्दी करने आए हैं कि ये भी सुन्नत शरीयत वाली जिंदगी सीखने वाले बन जाएं। इसके लिए यहां से भी नकद जमात बनाना है। तीसरा, चंद लोग अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, बाकी तो बस्ती में रहेंगे, वो भी यहां दीन की मेहनत करने वाले बने। इसलिए हर बस्ती में हमें मस्जिदवार जमात बनानी है। हर जमात को ये 3 काम करने हैं। इसलिए पूरी जमात अपने नियत को दोहरा ले। फिर उसके बाद मुख्तसर अल्लाह से दुआ मांग लें कि अल्लाह बहुत बड़े काम के लिए हम इस बस्ती में आए हैं, हम बहुत कमजोर हैं, तो हमारी हिमायत और नुसरत फरमा और इन कामों को तो हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह से दुआ मांग ली। फिर उसके बाद बस्ती से स्टेशन से मस्जिद जाना है, जहां भी हमारा ठिया ठिकाना हो वहां जाना है। कोशिश करो, सामान उठा लो और पैदल चलना शुरू करो। आपका पैदल चलना आपके कदमों के नीचे अल्लाह फितनों को दबा देगा और हमारा पैदल चलना हमारे अंदर के बातिल को काटेगा। और यहाँ इन बस्तियों से अल्लाह का जिक्र करते हुए गुजरोगे, उसके नूर के असरात वहां की जुल्मतों को काटेगा। इसलिए भरपूर कोशिश करें, एक गांव से दूसरे गांव, एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद, स्टेशन से मस्जिदें, हम इंशाअल्लाह पैदल चलेंगे। भाई नियत करते हो पैदल चलेंगे। हमारा पूरा सफर नबियों के मुशाबात से करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना है। जब मस्जिद पहुंच जाओ तो मस्जिद नजर आए, अपने सामान को अच्छे से साफ कर लो। बैग हमने ट्रेन में रखे थे, स्टेशन पर रखे हैं, उसमें कचरा ना हो। हम मस्जिद में जाएंगे। इस धरती पर सबसे ज्यादा इज्जत वाली कोई जगह है, वो अल्लाह के घर है। वो अल्लाह के घर हैं। अल्लाह ने दुनिया में सबसे पहला अपना घर बनाया। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा। कि अल्लाह के घर वो ये मस्जिद है, ये बैतुल्लाह की बेटियां हैं कि वहां रोजाना बैतुल्लाह पर उतरने वाली रहमतें वहां आती है। हम इसको गंदा नहीं करेंगे, इसलिए बैगों को साफ करो और मस्जिद में लेकर जाओ। हमारा पूरा सफर मस्जिद में कयाम का होगा, इसलिए आदाबे मस्जिद अच्छे से सीख लें। मस्जिद के आदाब क्या है वो सीख लें। अल्लाह के घरों में बातें नहीं की जाएगी। मस्जिदों में हमारे लिए खाना जायज नहीं है, मस्जिदों में हमारे लिए सोना जायज नहीं है सिवाय मुअतकिफीन के। इसलिए हम मस्जिदों में एतिकाफ की नियत के साथ रहेंगे। मस्जिद में दाखिल होती ही सुन्नत की नियत से दाखिल हो, सुन्नत तरीके पर दाखिल हो और सामान को साफ करके कोने में रखें और उस पर चादर डाल दें, तमाशा न बने हमारा सामान। और उसके बाद 2-2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ लो। रिवायतों में आता है, अलामत क़यामत की बात हमारे नबी ने फरमाई कि आखिर जमाने में लोग ऐसे आएंगे कि मस्जिदों में दाखिल होंगे और अल्लाह के घर का हक अदा नहीं करेंगे। पूछा गया अल्लाह के घर का क्या हक है, तो फरमाया 2-2 रकात तहियतुल मस्जिद है। इसलिए हम एहतिमाम करें कि जब भी मस्जिद में दाखिल हो 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ें। उसके बाद अमीर साहब हमको मशवरे के लिए बुलाएंगे तो मशवरे के लिए फौरन जमा हो जाओ। कोशिश करो कि बस्ती वाले अगर मौजूद हो उनको भी अपने साथ बुला लो ताकि बस्ती वाले तुम्हारी फिक्रों में शरीक हो जाएं। अगर बस्ती वाले नहीं होंगे तो तुम्हारी अलग फिक्र है, बस्ती वालों की अलग फिक्र है। हम और बस्ती वाले एक फिक्र कैसे हो जाए उसकी फिक्र करना। खुदा न करे अगर बस्ती वाले मौजूद ना हो तो भी फिर आप अपना मशवरा कर लो। फिर जोहर के बाद जब बस्ती वाले आए तो उनको पूरा मशवरा सुना दो। तो उस मशवरे में आप क्या करोगे? का उस मशवरे में कोशिश करो, ये पहला ही दिन है, मोटे मोटे मशवरे के आदाब बयान कर दे जिम्मेदार, ताकि सारे साथियों को मशवरा कितनी बड़ी चीज है उसका पता चल जाए। हमारे पूरे सफर में इज्तिमाई सारे अमाल मशवरे से किए जाएंगे और इनफरादी अमाल अमीर साहब की इजाजत से किए जाएंगे। इसलिए मशवरे को लाजिम पकड़ना है तमाम इज्तिमाई कामों में। जब मशवरा हो गया उसके बाद 3 चीजों का मशवरा आपको करना है। एक, हमारे साथी अल्लाह के रास्ते में निकले हैं, इनकी अच्छे से अच्छी तरबियत कैसे हो जाए उसका मशवरा करना है। दूसरा, यहां से नकद जमात कैसे बने उसका मशवरा करना है। और तीसरा, यहां मस्जिदवार जमात बने उसका मशवरा करना है। भाई तस्वीर मना है, भाई तस्वीर मना है।
इसलिए आप हजरात इसकी भरपूर कोशिश करें कि इन 3 चीजों का मशवरा करें, उसमें हमारे साथियों की अच्छी तरबियत हो जाए। उसके लिए क्या करेंगे? हमारे हजरात फरमाते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मस्जिद के 4 अमल है, कोशिश करें कि उन 4 अमलों में हमारे साथियों का वक्त गुजरे। अगर उन 4 अमल में हमारे साथियों का वक्त गुजरेगा तो इन अमल में मशगूल होना हमारे साथियों की बेहतरीन तरबियत का जरिया बन जाएगा। कि भाई हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मस्जिद के वो 4 अमल कौन से हैं? कि उनमें सबसे पहला हुजूर की मस्जिद का जो अमल है, एक एक के दिल में अल्लाह की अजमत बिठाना, दावत इल्लाह है कि जितनी अल्लाह की बड़ाई बोलेगा और जितनी अल्लाह की अजमत को सुनेगा, इतने दिलों में अल्लाह की अजमत आएगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों के दिलों में अल्लाह की अजमत बिठाई है, अल्लाह की बड़ाई बिठाई है कि जब हुक्म देने वाले की अजमत दिलों में आ जाती है तो उसका हुक्म मानना आसान हो जाता है। हम दुनिया में देखें कि हुक्म देने वाले को लोग देखकर काम करते हैं। मदरसे में हम देखते हैं एक चपरासी का हुक्म देना और एक मदरसे के मुहतमिम का हुक्म देना। बच्चों के जहनों में ये मदरसे के मुहतमिम है, बच्चों के जहनों में ये स्कूल का प्रिंसिपल है, तो उसकी बात अजमत से लेते हैं। आज सबसे बड़ी जो कमजोरी हुई है, अल्लाह का ध्यान जिंदगियों से निकला हुआ है। इसलिए जितना हो सके अल्लाह की बड़ाई बोलनी है, अल्लाह की अजमत को बोलना है, अल्लाह की अजमत को सुनना है, अल्लाह के देखने वाला होने को बोलना है, सुनना है, अल्लाह के करता धरता होने को बोलना और सुनना है। अल्लाह ने अपने नबी से फरमाया, और नबी जी अपने रब की बड़ाई बयान करो, व रब्बका फकब्बिर, अपने रब की बड़ाई बयान करो। तो हमें से हर एक को अल्लाह की बड़ाई बोलनी है, इतनी बोलनी है कि हमारी जिंदगियों में हमें अल्लाह का ध्यान आ जाए। एक आदमी चोरी करता है, उसे ये ध्यान आ जाए कि 6 साल की बच्ची देख रही है, 6 साल का बच्चा देख रहा है, वो चोरी छोड़ देता है। जिना करने वाले को नजर पड़ जाए कि कोई मुझे देख रहा है, वो जिना छोड़ देता है। जिस दिन हमें अल्लाह का ध्यान आ जाएगा, हमारे गुनाह छूट जाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम में से हर एक को जो मेहनत करनी है अपने ऊपर, वो अल्लाह का ध्यान जिंदगी में पैदा करने की मेहनत करनी है। उसके लिए हमारे मस्जिद के जितने मुज़ाकरे हैं, उसमें अल्लाह की बड़ाई लोगों को सुनानी है। 5 नमाजों के बाद के बयानात में 6 सिफात के दायरे में अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अजमत सुनानी है। 5 हमारे गश्त हैं, उमूमी गश्त है, खुसूसी गश्त है, तालीमी गश्त है, तश्कीली गश्त है और वसूली गश्त है। इन 5 गश्तों में हमें लोगों को अल्लाह की अजमत और अल्लाह की बड़ाई सुनाकर उनको अल्लाह की ताबेदारी वाली जिंदगी के लिए तैयार करना है। इसलिए हर मौके पर हमें अल्लाह की बड़ाई और अल्लाह की अजमत को बोलना और सुनना है। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकलकर सबसे ज्यादा अपने मजमे को जो हमें मशगूल करना है, अल्लाह की अजमत को सुनने के लिए और अल्लाह की बड़ाई को बोलने के लिए, ताकि ये दिल उसके हुक्मों को मानने के लिए तैयार हो जाए। मक्का मुकर्रमा की जिंदगी में सारी अल्लाह की अजमत समझाने की आयतें उतरी है। जब अल्लाह की अजमत दिलों में आ गई तो मदीना मुनव्वरा में जो अहकाम नाजिल हुए हैं, वो इन दिलों ने कबूल कर लिए। इसलिए अल्लाह की अजमत बिठानी है। दूसरा जो अपने साथियों को हमें मशगूल करना है, सबसे ज्यादा दावत अल्लाह के बाद वो तालीम और ताल्लुम में, सीखने और सिखाने में, कि भाई अल्लाह की अजमत दिलों में आई है, अल्लाह के हुक्मों के बात मानने की तबीयत तैयार हुई है, तो वो अल्लाह के हुक्म कैसे पूरे किए जाएंगे, उसके लिए सीखना है। जहालत के साथ अमल जो होगा वो अल्लाह के वहां कबूल नहीं है। हर अमल को सीख सीख कर करना है। इसके लिए दोनों किस्म का इल्म सीखना है, फजाइल का इल्म भी सीखना है और मसाइल के इल्म को भी सीखना है। भाई फजाइल का इल्म क्यों सीखना है? ताकि इन अमलों का शौक हमारे अंदर पैदा हो जाए। भाई नमाज तो मैं बाद में पढ़ूंगा, सबसे पहले मेरे अंदर नमाज पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। तिलावत तो मैं बाद में करूंगा, तिलावत का मेरे अंदर शौक पैदा हो जाए। मैं सदका तो बाद में दूंगा, सबसे पहले सदका देने की अजमत मेरे दिल में आ जाए। इसके लिए अल्लाह ने अपने नबी पर भी सबसे पहले फजाइल का इल्म उतारा है। इसलिए हम सब साथी सीखने और सिखाने में हम फजाइल के इल्म को ध्यान से सुने। ये जो हमारे फजाइल अमल और फजाइल सदकात की जो किताबें हैं, इसमें 5 किस्म की ईमानियात में हम कैसे हों, इबादत हमारी कैसी हो, हमारे मामलात और माशरत और अखलाक कैसे हों, 5 शोबों में ईमान वाले को अल्लाह कैसा देखना चाहते हैं, उसके फजाइल उसमें लिखे हैं। इसलिए रोजाना हमारी सुबह और शाम की तालीम होगी। उन तालीम को हम अपना तोशा बनाएं, ज़ादे राह बनाएं।
اہتمام سے روزانہ صبح شام کی تعلیم میں بیٹھیں. ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ جب یہ تعلیم پڑھی جائے تو اس تعلیم کو تم اپنے لیے آئینہ بناؤ کہ جب تعلیم پڑھی جائے تو یہ سوچو کہ جو بات پڑھی گئی ہے وہ میرے اندر کیسی ہے, کتنی ہے. جب اس طرح سوچو گے تو پتا چلے گا کہ یہ جو میں جی رہا ہوں وہ اور جو کتاب میں لکھا ہے اس میں بہت انتر ہے. میرے پاس تو یہ بھی نہیں ہے, میری زندگی میں یہ بھی نہیں ہے. آدمی ورنہ دھوکے میں رہتا ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے میں کمپلیٹ ہوں, میرے میں کوئی بھول نہیں ہے, مجھے کوئی سدھرنے کی یا سدھارنے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تعلیم پڑھی جائے, احادیث پڑھی جائے تو اپنے آپ کو ان تعلیم کے مقابلے میں تولتے چلے جائیں تو پتا چلے گا کہ یہ بھی میرے اندر نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے, یہ بھی نہیں ہے. تو پھر باقی وقتوں میں ان چیزوں کو زندگی میں لانے کی مشق کرنا ہے. اس لیے صبح شام کی تعلیم اہتمام سے ہو. صبح کی تعلیم میں تھوڑی دیر آداب کا مذاکرہ کرنے کے بعد فضائل قرآن میں سے پڑھ کر سیکھنے سکھانے کے حلقے لگائیں. ہر آدمی کم سے کم اتنا قرآن صحیح کرے جتنا نماز کے لیے ضروری ہے. کہ قرآن صحیح ہوگا نمازیں صحیح ہوگی, نمازیں صحیح ہوگی تو دعائیں قبول ہوگی, نمازیں صحیح ہوگی زندگی صحیح ہو جائے گی. اس لیے ہر آدمی اتنا قرآن صحیح کرے. پھر اس کے بعد تمام کتابوں میں سے نشان لگا لگا کر تھوڑا تھوڑا روز پڑھے. یہ 9 کتابیں ہیں, اس میں سے فضائل رمضان کے موقع پر, فضائل حج کو حج کے موقع پر, باقی تمام کتابوں میں سے صبح شام پڑھنا ہے. روزانہ صبح شام کی تعلیم میں تمام کتابوں میں سے تعلیم ہونی چاہیے. اور اس کے بعد آخر میں 6 صفات کا مذاکرہ کریں. یہ 6 صفات کا جو مذاکرہ ہے یہ پورا دین نہیں ہے, مگر اس پر عمل کرنے سے دین پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اس لیے سارے ساتھیوں سے 6 صفات کا مذاکرہ کروائیں. دوپہر کی تعلیم میں صبح میں جو تعلیم باقی رہ گئی وہ تعلیم میں سے بقیہ حصہ دوپہر میں پڑھ لیں, اور اخیر میں 15 منٹ تعلیم میں سے بچا لیں. ان 15 منٹ میں آداب کا مذاکرہ کریں. کبھی مسجد میں رہنے کے آداب, کبھی کھانے کے آداب, سنتوں کا مذاکرہ کریں. کپڑے پہننے کی سنتیں, غسل کی سنتیں, وضو کی سنتیں, ہماری زندگی کے 24 گھنٹے کے جتنے اعمال ہیں صبح سے شام تک کے سارے اعمال کا مذاکرہ کریں. ایک دن اس کا کیا, دوسرے دن دوسرے کا, تیسرے دن تیسرے کا, یہاں تک کہ 24 گھنٹے کی زندگی ہماری سنتوں والی اور آداب والی بن جائے. اس لیے دوپہر کی تعلیم میں 15 منٹ اگر موقع ہو تو اس میں آداب کا مذاکرہ کریں. فضائل کو اس طرح سے لینا ہے. اور مسائل کو اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب ہیں تو ان کے پاس بیٹھ کر اپنی زندگی کی پاکی ناپاکی, اپنی زندگی کے فرائض واجبات مستحبات, ان ساری چیزوں کو اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب ہے ان کے پاس بیٹھ کر اس کو سیکھنا ہے. اور اگر ہماری جماعت میں کوئی مولانا صاحب نہیں ہے تو جس مسجد میں ہم ٹھہرے ہوں وہاں مسجد میں امام صاحب ہوں, ان سے کہیں کہ مولانا صاحب ہماری جماعت آئی ہے, ہمارے پاس کوئی مولانا صاحب نہیں ہے, ہمیں یہ چیزیں نہیں آتی ہے, آپ ہمیں تھوڑا وقت فارغ کر کے یہ چیزیں سکھا دو. اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد سب سے زیادہ وقت ہمارا دعوت اللہ میں, اس کے بعد تعلیم و تعلم میں لگے گا. روزانہ ایک سنت سیکھو گے 120 دنوں میں 120 سنت یہاں جائے گی. ایک آیت حافظ ایک قاری صاحب جیسے صحیح کرو گے 120 دن میں 120 تمہاری آیتیں ٹھیک ہو جائے گی. ایک دعا روزانہ سیکھو گے مسنون دعا 120 دعائیں تمہیں آ جائے گی. اس لیے دوسرا جو سب سے زیادہ وقت لگائیں گے وہ تعلیم و تعلم میں لگائیں گے. تیسرا وقت جو سب سے زیادہ ہم لگائیں گے وہ ذکر و عبادت میں لگائیں گے. ذکر و عبادت میں سب سے بڑا جو محتم بالشان عمل ہے وہ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا فریضہ نماز کا ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کا ہوگا. نماز کو اچھے سے پڑھنے کی مشق کرنا ہے. ابھی ہماری زندگیوں میں نمازوں کی عظمت نہیں آئی. اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا, او نبی جی تم نماز انتظار والی پڑھو. اذا فرغت فانصب والى ربك فارغب, اپنے رب کی طرف ہمیں رغبت آنے لگے. انتظار والی نماز, اس لیے ہم کو اچھی خوش و خضوع والی نمازیں بنانے کی مشق کرنی ہے. اس لیے نماز کے آداب مستحبات سیکھنے ہیں. دعا ذکر میں سب سے بڑا عمل ایمان کے بعد کا جو فریضہ ہے وہ نماز ہے. نمازیں بنانے کی مشق کرنی ہے. نمازیں بن گئی اللہ کے غیبی خزانوں سے نفع اٹھانا آ جائے گا. جب نماز صحابہ کو ملی مارے خوشی کے جھومنے لگے کہ اللہ کے خزانوں سے نفع اٹھانے کی چابی مل گئی ہے. اس لیے ہر آدمی اپنی نمازوں کے بنانے کی مشق کریں. نمازوں کے بعد ہمارا ہر عمل سنت طریقے پر ہو, اس کو جان جان کر کرنے کی مشق کرنا ہے. اصل دین سنت طریقہ ہے. سنت اور شریعت پر آنے کی یہ محنت ہے. یہ ساری نقل و حرکت ایک طریقہ کار ہے. یہ مقصد زندگی نہیں ہے.
مقصد زندگی وہ سنت پر آنا ہے، مقصد زندگی وہ شریعت والی زندگی بنانا ہے، یہ اس کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، یہ اصل نہیں ہے۔ اس لیے ہمارا ہدف ہو کہ ہمارا ایک ایک عمل سنت شریعت والا بنے، سنتوں کو جان جان کر ہر عمل کو سنت کی تابع داری والا بنانا ہے۔ تیسری چیز، اللہ کے راستے میں نکل کر اللہ کے قرآن کا ہم پر حق ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ کا کلام عرش کے نیچے ہوگا اور اللہ سے جھگڑا کرے گا، اے اللہ جس نے مجھے حق ادا کیا تو اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دے، اور جس نے مجھے اپنی میرا حق ادا نہیں کیا اللہ اپنی رحمت سے کاٹ دے۔ ہماری زندگیوں سے قرآن چھوٹا ہوا ہے۔ جو حافظ قرآن ہے روزانہ 3 پارے پڑھنے کی مشق کرے، جو حافظ قرآن نہیں ہے وہ روزانہ 1 پارہ پڑھے، اور جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ اتنا وقت قرآن کے سیکھنے میں لگائے۔ چوتھی چیز، اللہ کے راستے میں نکل کر دعا ذکر میں صبح شام کی 3 تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، تیسرے کلمے کی اور درود پاک کی اور استغفار کی صبح شام کی تسبیحات کا اہتمام کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دعاؤں کے مانگنے کا اہتمام کرنا ہے۔ ہم ابھی دعاؤں کے مانگنے کے عادی نہیں بنے ہیں۔ ہر آدمی اپنا جائزہ لے کہ ہم ابھی دعاؤں کے عادی بنے ہیں۔ میں 24 گھنٹے میں کتنی دیر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، اور نفل نمازوں کا اہتمام کریں، اور اس میں تہجد ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، اس میں سب سے زیادہ قیمتی نماز رات کو اٹھ کر رونا ہے۔ اللہ آسمانوں پر آ کر پوچھتے ہیں، حل من سائل اعطی، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دے دوں؟ حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا جس کی میں بخشش کر دوں؟ حل من مسترزق، ہے کوئی روزی چاہنے والا؟ ان اعمال کا ہمیں اپنے آپ کو عادی بنانا ہے۔ اس لیے تیسری جو ہماری مشغولی اللہ کے راستے میں ہوگی وہ اپنے ساتھیوں کو ہم دعا ذکر میں مشغول کریں گے۔ چوتھی چیز جو اللہ کے راستے میں ہمیں جا کر مشغول ہونا ہے وہ ہے خدمت کا عمل۔ بھئی خدمت کس کی؟ اپنی ذات کی خدمت خود کرنی ہے، کسی پر بوجھ نہیں بننا ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کے راستے میں اپنی پوری زندگی میں خود کے کام خود کرتے تھے، کسی پر بوجھ نہیں بنتے تھے۔ اس لیے پورے سفر میں اپنی ذات کی خدمت خود کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے ذمہ دار کی خدمت کرنی ہے۔ بھئی ذمہ دار کی کیا خدمت کرو گے؟ اس کے سر میں تیل ڈالو گے، اس کے پیر دباؤ گے؟ یہ مصیبت زندہ نہیں کرنی ہے۔ کب ہم امیر کی خدمت کی ہے کہ جن فکروں کو لے کر ذمہ داری سے یہاں اس بستی میں آئے ہیں، نقد جماعت کیسے بنے، یہاں مسجد وار جماعت کیسے بنے، ہمارے ساتھیوں پر کیسے محنت ہو، ان فکروں میں امیر کا معاون بن جانا ہے تاکہ یہ کام امیر صاحب کے لیے آسان ہو جائیں۔ سر دبانا، سروں میں مالش کرنا، یہ مسجدوں میں تماشا نہیں کرنا ہے۔ اگر تم جسم سے خدمت لو گے تم خراب ہو جاؤ گے، دوسروں کی خدمت کرو گے وہ خراب ہو جائے گا۔ ہاں کوئی ضرورت مند ہے، کوئی معذور ہے تو ہم جوان ہوگا اس کی بھی خدمت کریں گے اور بوڑھا ہوگا اس کی بھی کریں گے۔ اب خدمت لینے کا جذبہ نہ رکھیں، خدمت کرنے کا جذبہ رکھیں۔ اس لیے یہ چیز جماعتوں میں زندہ نہ کریں۔ تو ایک اپنی خدمت، ایک ذمہ دار کی خدمت، تیسرا ساتھیوں کی خدمت۔ ساتھیوں میں کوئی کمزور ہے، کوئی چھوٹی عمر کے ہیں، کوئی بڑی عمر کے ہیں، ہم ان کے معاون بنیں، ہم ان کے دکھ کے شریک بن جائیں۔ اور چوتھی چیز، اب بستی والوں کی خدمت، کہ مسجد میں ہم اپنا قیام ایسا کریں کہ ہماری وجہ سے مسجد والوں کو تکلیف نہ ہو، ان کی مسجد ہم ایسی نہ بنا دیں کہ جس کی وجہ سے ان کا دل دکھ جائے۔ ہم مسجد کو جیسا پایا اس سے اچھا بنانے کی کوشش کریں، مسجد چھوڑیں تو جیسی ہم نے پائی اس سے بہتر چھوڑ کر جائیں۔ ان چاروں کاموں میں اگر ہم نے اپنے ساتھیوں کو مشغول کیا تو یہ چاروں کام ہمارے ساتھیوں کی بہترین تربیت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ چاروں عمل حضور کے مسجد کے اعمال ہیں۔ سب سے پہلے دعوت اللہ ہے، اس کے بعد تعلیم و تعلم ہے، تیسرا ذکر و عبادت ہے، اور چوتھا خدمت ہے۔ ان چاروں چیزوں میں آپ کو مشورہ کرنا ہے۔ جب مشورہ ہو جائے تو مشورے کے بعد آپ حضرات مشورے کے بعد فوراً 3 کام شروع کر دو۔ مشورہ ہونے کے بعد ایک تو تعلیم کا عمل تھوڑی دیر شروع کر دو۔ بستی والے آپ کو ملنے آئیں گے، بستی والوں کو پتا چل گیا کہ مسجد میں جماعت آئی ہے۔ اب بتاؤ، جماعت بستر کھول کر سو جائے اور بستی والے آئیں گے اور جماعت سوئی ہوئی ہوگی تو سچ بچاؤ بستی والوں پر کیا اثر پڑے گا؟ تو ہم کسی نہ کسی عمل میں مسجد میں جا کر کوئی عمل سے اپنے کام کی شروعات کریں، سونے سے شروعات نہ کریں۔ دوسرا کام، اس بستی میں جا کر مشورے کے بعد فوراً خدمت کا عمل شروع کر دو۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنائے۔ بہترین جماعت وہ ہے جو اپنا کھانا خود بنائے۔ اور یوں فرماتے تھے، بہترین بستی والے وہ ہیں جو جماعت کو کھانا نہ بنانے دے۔ ہم بہترین جماعت والے بنیں گے، اس لیے ہم کسی سے سوال نہیں کریں گے تو اپنا کھانا خود بنائیں گے۔
بستی والے آپ کو ملنے آئے اس سے پہلے آٹے میں پانی ڈال دو. بستی والے آپ سے ملنے آئے اس سے پہلے چاول کو پانی میں ڈال دو. بستی والے آ کر کہیں گے آج کی خدمت ہمارے ذمے, آپ کہہ دو کہ ہمارا کھانا پکنا شروع ہو گیا, انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھاؤ گے, ورنہ دل کا سوال شروع ہو جائے گا. ہم اللہ کے راستے میں نہ زبان کا سوال کریں گے نہ دل کا سوال کریں گے. اس لیے دوسرا کام فوراً شروع کر دو. اس کے لیے بہترین شکل یہ ہے, ایک وقت کا کچا راشن آپ کے ساتھ ہونا چاہیے. ایک وقت کا کچا راشن ساتھ لے کر چلو. دو کام ہو گئے. ایک, مسجد میں عمل شروع کر دو. دوسرے, خدمت والے خدمت کا کام شروع کر دیں. مشورے کے بعد تیسرا عمل, اس بستی میں خصوصی ملاقات کا نظام شروع کر دو. بھئی خصوصی ملاقات ہمارے حضرات فرماتے ہیں 3 طبقوں پر ملاقات میں فوراً بھیج دو. ایک اس بستی کے علماء کی ملاقات, ایک اس بستی کے تبلیغ والوں کی ملاقات, اور ایک اس بستی کے با اثر لوگوں کی ملاقات. کیوں کہ وہ اس بستی کے بڑے ہیں. ان میں سب سے پہلے اس بستی کے علماء ہیں. ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے یہاں آئے ہیں. اس بستی کے جو علماء ہیں وہ اہل اللہ لوگ ہیں. ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو گئی, ہمارا کام آسان ہو جائے گا. ان علماء کی خدمت میں صرف اور صرف دعا کے لیے حاضر ہوں گے. ان کی تشکیل نہیں کریں گے, ان کی تشکیل کے لیے نہیں جائیں گے, اور ان علماء کے وقت کی رعایت کے ساتھ جائیں گے. ان کے خالی وقت میں جائیں گے. ان کو ہم پریشان نہیں کریں گے, اور ان کی ملاقات میں جانے کو عبادت تصور کریں گے کہ یہ نبیوں کے وارث ہے, ان کی زیارت عبادت ہے. ہم ادھر عبادت کے تصور سے ان کی خدمت میں جائیں گے اور ان سے دعا کی گزارش کریں گے کہ ہم ایک بہت بڑے کام کے لیے آئے ہیں, آپ دعا فرما دیں, اللہ ہمارے کام کو آسان کر دے. اس طرح ان کی توجہ کو ہم اپنے ساتھ لیں گے. اس بستی کے جو دین کی محنت کرنے والا مجمع ہوگا ان کو ہم ملاقات میں جائیں گے, ان سے یہ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ہم اس بستی میں آئے ہیں, ہمیں پتا چلا کہ یہ ساری چہل پہل اللہ نے آپ کی برکت سے چلائی ہے. آپ نے جو فکریں چلائی ہے ان فکروں کو لے کر ہماری جماعت آئی ہے. اگر آپ تشریف لاتے ہیں ہم اور آپ مل کر آگے کی شکل سوچیں گے. تو ہم ان کی اگر کمزور بھی وہ ہو چکے ہوں تو منفی بات نہیں کریں گے. تیسری, اس بستی کے باثر لوگ ہوں گے جن کا بستی پر ہولڈ ہے, جو ان کے ساتھ مجمع جڑے ہوئے ہیں, وہ چاہے دنیا دار ہو یا اور کسی مسئلے میں وہ بڑے ہوئے ہوں. ہم ان سب کی ملاقات کریں گے, کیونکہ کتابوں میں یوں لکھا الناس علی دین ملوکہم, بستیاں جو ہوتی ہے وہ اپنی چودھریوں کے تابع ہوتی ہے. اگر یہ بڑے آپ کے ساتھ ہو گئے کام آسان ہو جائے گا. اس لیے ان سے ان کے پاس جا کر ان کی دنیا کی برائی بیان نہیں کرنا ہے, نہ ان کو دنیا کی حقارت بیان کرنی ہے. یہ اللہ کی تقسیم ہے, اللہ نے ان کو بڑا بنایا ہے. ہم تو یہ کہیں گے کہ حاجی صاحب اللہ نے آپ کو دنیا کا بڑا بنایا, ہم تو چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کا بھی بڑا بنا دے. ہماری جماعت فلاں علاقے سے آئی ہے اور یہ فکر لے کر آئی ہے. ہم نے سنا ماشاءاللہ آپ یہاں باثر ہیں. اگر آپ تشریف لے آتے ہیں ہماری اور آپ کی فکریں ایک ہو کر اس بستی میں چہل پہل ہو جائے گی, کام ہو جائے گا اور یہ آپ کے نامہ اعمال کا حصہ بن جائے گا. ہم چاہتے ہیں آپ بھی تشریف لے آئیں. اس طرح یہ 3 کام فوراً مشورے کے بعد ہمیں کرنے ہیں. اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوگا, بستی والے آئیں گے. جن کے ذمہ ظہر کے بعد اعلان ہے وہ اعلان اچھے سے کریں. اس مسجد کی سب سے پہلی یہ ہماری دعوت ہے. ہمارا اعلان کرنے والا بھاگتے بھاگتے اعلان نہ کرے, سکون کے ساتھ اعلان کرے اور مجمع کو متوجہ کرنے والا اعلان کرے. اس کے بعد جس کے ذمہ ظہر کی بات ہے وہ ظہر کی بات مختصر سنتیں کر کے مجمع کو خاموشی سے جوڑ لیں. مسجد میں کھڑے ہو کر شور نہ مچائیں, ہاں بھائی آ جاؤ, ہاں بھائی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. لوگوں کو خلل ڈالنا منع ہے. لوگوں کو نمازوں میں حرج نہیں ڈالیں گے. ہمارا متکلم کھڑا ہو جائے اور خاموشی سے مجمع کو قریب کریں. جماعت کے ساتھی ہر نماز کے بعد بکھر کر سنتیں پڑھیں. جو جہاں بیٹھا ہے وہیں سے مجمع کو قریب کریں. شور نہ کریں مسجدوں میں, بھائی آ جاؤ, بھائی قریب ہو جاؤ, شور نہ کریں. لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, نمازوں کو حرج ڈالنا منع ہے. نماز پڑھتا ہو تو تلاوت کرنا بھی آہستہ کرنے کا ہوگا. میں ہم کیسے چلائیں گے. اس لیے ہم آہستہ آہستہ مجمع کو جوڑ لیں. مجمع جڑ گیا تو مجمع جوڑنے کے بعد ہم جماعت کا تعارف کروائیں. ہم کیوں آئے ہیں, ہم آپ سے کیا چاہتے ہیں. بھائی ہم دین سیکھنے آئے ہیں. اور ہم کون ہیں؟ کہ ہماری جماعت میں بھی تاجر لوگ ہیں, ہماری جماعت میں فلاں مشغلوں سے مشغول رکھنے والے لوگ ہیں. ہم بھی فارغ نہیں تھے, لیکن دین سیکھنا کتنی ضرورت کی چیز ہے, اس کو سیکھنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہاں کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ مبارک دین کی چہل پہل یہاں بھی ہو جائے, یہاں سے بھی نقد جماعت بنے, یہاں سے بھی لوگ اللہ کے راستے میں دین سیکھنے جائیں. اس کے لیے ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں.
उस नुसरत पर अल्लाह आपको क्या देंगे, उसके फजाइल सुनाओ और उसके बाद उनको नुसरत का तकाजा करो। जो लोग तैयार हो जाए उनके नाम लिख लो। फिर उसके बाद आपको नकद जमात बनानी है। 2 दिन आप एक मस्जिद में ठहरोगे या 3 दिन, उससे ज्यादा नहीं ठहरना है। ज्यादा ठहरोगे तो फिर मस्जिद की बेहुरमती जमातों से शुरू हो जाती है। 2-3 दिन में एहतियात अच्छी है, 2-3 दिन बहुत हो गया, फिर आगे बढ़ जाओ। आपने कोई काम शुरू किया है तो भरपूर कोशिश करो कि 2-3 दिन में वो काम समेट लेना है। उस बस्ती में क्या काम करना है, इस 2-3 दिन में उस बस्ती में रहने वाले एक एक ईमान वाले की मुलाकात करनी है और मुलाकात करके तश्कीली मेहनत करनी है। उसके लिए आपकी 12 आदमियों की जमात है, 16 आदमी, 15 आदमियों की जमात है, 2-2 की जोड़ी बना दो और 2-2 की जोड़ी बनाकर तश्कीली मेहनत शुरू कर दो, मुलाकातों की मेहनत शुरू कर दो। और मर्दों की भी फिक्र करो और उस बस्ती की मस्तूरात की भी फिक्र करो, बच्चों की भी उनको फिक्र दिलाओ। मर्दों को मस्जिद की सतह पर जोड़ने की फिक्र करो। और अगर तुम्हारी जमातों में ऐसे बात करने वाले मुतकल्लिम हैं जो मस्तूरात में बात करते हैं, उन बस्तियों में अगर तालीम के हल्के नहीं है या मस्तूरात का काम नहीं है, तो उन मस्तूरात के कानों पर पता नहीं कब अल्लाह रसूल की बात पड़ी होगी। मौका हो अगर आपकी जमात में ऐसे बात करने वाले हों तो उन मस्तूरात को जमात करके उनसे अल्लाह रसूल के कुछ बात कर लो, उनको आखिरत की फिक्र दिला दो, उनको अपने बच्चों को दीन सिखाने के लिए बच्चों को दीन की तालीम की फिक्र दिलाओ कि वो अपने मकतब की फिक्र करें, कि हम बड़ों की भी फिक्र करें, छोटों की भी फिक्र करें और मस्तूरात की भी हम फिक्र करें। भाई घराना तो मर्द और औरत और बच्चे से बनता है, तो हमें ये सारी फिक्रें वहां करनी है, लेकिन 2-3 दिन में ये सारी बातें हमें समेट लेनी है। जोहर की नमाज के बाद तारुफी बात हो गई, अब मुलाकातों का निजाम बना लो। जितना खाली वक्त हो इज्तिमाई वक्त के अलावा, इज्तिमाई अमाल के अलावा उसको मुलाकातों में लगाओ, तश्कीली मेहनत में लगाओ। फिर तालीम का वक्त हो तालीम में आ जाओ, दौरान तालीम तालीमी गश्त करो। मस्जिद के बाहर जो लोग फारिग बैठे हों उनको बुलाकर मस्जिद में लाओ ताकि इनका ये खाली वक्त मस्जिद के अमाल में गुजरे। उसमें घरों पर नहीं जाना, लोगों की दुकानों पर नहीं जाना, फारिग लोग जो बैठे हों उनको वसूल करके लाना है। फिर असर के बाद अगर गश्त करना है तो गश्त की बात करके कोशिश करो कि पूरे मोहल्ले को कवर कर लो और 10-10 आदमियों की जमात बनाओ, 3 आदमी की, 5 आदमी की, 7 आदमी की नहीं। हजरत मौलाना इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के बयान में है, अगर कोई तुम्हें हरज नहीं है तो गश्त की जमात 10 आदमियों की बननी चाहिए। हाँ, कोई बाजार का एरिया है, कोई अपार्टमेंट है, तंग गलियां हैं, तो फिर वहां 5 की 7 की बना ली, अलग बात है, वरना 10-10 आदमियों की जमात बनाओ। आदाब गश्त बयान करके जमातों को मुलाकातों में भेजो। फिर इशा की नमाज के बाद मुख्तसर बात करनी है। सारी बातें हमारी 6 नंबर के दायरे में होगी, हम 6 नंबर के बाहर नहीं जाएंगे। 6 नंबर के दायरे में हम अपनी बात करके नकद तश्कील करें। अब आपकी जमात सुबह से फिर रही है तश्कीली मेहनत के लिए, तो एक जमात सुबह से फिर रही है, उसने कितनी मुलाकातें की होगी? अगर एक जमात आधे घंटे में 1 मुलाकात करती है तो ये तो जोहर से लेकर मगरिब तक फिरी है। किसी ने 5 मुलाकातें की होगी, किसी ने 10 मुलाकातें की होगी। आपकी जमात की 5 जोड़ियां बनी, 6 जोड़ियां बनी, 7, तो एक बस्ती में 25 मुलाकातें, 40 मुलाकातें हो चुकी होगी। उसमें 5, 10, 15 आदमी नकद तैयार हो चुके होंगे। अब जो नकद तैयार हो चुके हैं ना, आपके सुबह से शाम तक के इस फिरने के असरात उमूमी बयान में पढ़ेंगे, आपकी कुर्बानी के असरात बयान पर पढ़ेंगे। तो बयान करने के बाद अब कहो, हाँ भाई बताओ नकद कौन तैयार है। अब जो सुबह से शाम तक आप फिरे हो ना, तो अब ये मजमा खड़ा होगा जो सुबह से शाम तक तुम तश्कील करके आए, यहां से खड़ा होगा, एक यहां से खड़ा होगा और होते होते 10-15 आदमी खड़े होंगे। अब आपकी जमात ये बन गई। रात को इनकी बैग की वसूली करो और फिर सुबह में इनको रवानगी की बात करके रवाना कर दो। बहुत आसान है जमात बनाना, बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए जो फिरे सुबह से शाम तक जमात फिरी ही नहीं और शाम को बयान में कह रही है, हाँ भाई बताओ नकद तैयार, कौन नकद तैयार है? तो भाई कोई जमात अलमारी में रखी हुई है, वहां से निकाल कर दे देंगे, या कोई जमीन से उग जाएगी। वो तो जो जमातें फिरती है उन जमातों को ये नकद जमातें मिलती है। अब एक जमात जाकर आई, चिल्ले में जाकर आई, मैंने उनसे पूछा कितनी जमातें वसूल की? उन्होंने कहा 11 जमातें चिल्ले की वसूल की, 70 जमातें 3 दिन की वसूल की, 2 जमातें 4 महीने की वसूल की, कि सुबह से शाम तक वो जमातें फिरी है। इसलिए हमें फिरना है। जो खाली वक्त बचे इज्तिमाई अमल के अलावा, अगर मान लो पहले दिन जमात मुकम्मल नहीं हुई तो जिस तरह सुबह से शाम तक पहले दिन फिरे, अभी हमारे पास दूसरा दिन भी बाकी है। फिर दूसरे दिन फिरो, अगर पहले दिन में 2-5 आदमी मिल गए, फिर दूसरे दिन 2-5 आदमी मिल जाएंगे। हदफ बना लो, इस बस्ती से नकद जमात बनानी है। इंशाल्लाह इस तरह 2-3 दिन उस बस्ती में कयाम करोगे, हर बस्ती से नकद
उम्मत जमात बनेगी। इस तरह से सुबह से शाम तक हमें अपने आप को मशगूल करना है, और जब रात का वक्त आए तो रात में अगर कोई काम है तो काम कर लो, अपने मामूलात बाकी रह गए हैं, तस्बीहात बाकी रह गई है, या उसके अलावा तिलावत बाकी रह गई है, वो सारी पूरी कर लो, और पूरी करने के बाद फौरन आराम करने की फिक्र करो। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने इशा के बाद खाली जागने से मना किया है। ये मकाम पर भी कोई आदमी न जागे, सफरों में भी न जागे। अगर जल्दी सो गया तो आखिर रात का उठना नसीब हो जाएगा, और आखिर रात का उठना ये बुजुर्गों का सेवा है, ये बुजुर्गों का तरीका है। आखिर रात में उठे बगैर कोई बुजुर्ग नहीं बन सकता, इसलिए आखिर रात में उठें। अल्लाह पहले आसमान पर आए हुए हैं, अल्लाह पूछते हैं है कोई मांगने वाला? उस वक्त हम कहें अल्लाह हम मांगना चाहते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तहज्जुद की नमाज लंबी लंबी होती थी, रुकू लंबा, सजदा लंबा, क़याम लंबा। पहली 2 रकात मुख्तसर पढ़ते थे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अक्सर 8 रकातें तहज्जुद की पढ़ते थे, कभी 6 भी पढ़ी है, कभी 12 भी पढ़ी है, कभी 4 भी पढ़ी है। रुकू भी लंबा, सजदा भी लंबा, कौमा भी लंबा, जलसा भी लंबा, कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पैर मुबारक पर वरम आ जाता था। अच्छा वक्त लेकर तहज्जुद में उठे। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना नाशिअतल लैल हिय अशद्दु वतन व अक़वम क़ीला, कि तुम्हारे नफ्स की रगाई के लिए रात का उठना बड़ा भारी है, और अल्लाह से राज़ो नियाज के लिए बेहतरीन वक्त है। कोई नहीं, मैं हूं और मेरा अल्लाह है, तो इसमें राज़ो नियाज करना है। ये वो कर सकेगा जो जल्दी सोएगा। मौलाना इलियास साहब फरमाते थे अल्लाह के मखलूक पर 1 गुना मेहनत करो, अल्लाह पर 10 गुना मेहनत करो। ये रातों के उठकर मांगना है। इस तरह से सुबह से शाम तक अपने आप को लगाना है। इन कामों में लगते हुए 4 काम अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल नहीं करने हैं। ये करने की चीजें हो गई, जैसे एक बीमार आदमी, उसकी कुछ दवाई होती है, ये दवाई पीनी है, ये परहेज की चीजें हैं, इनसे परहेज करना है। तो जो चीजें जिनसे परहेज करना है वो क्या है? का 4 चीजें अल्लाह के रास्ते में जाकर नहीं करनी है। सबसे पहले जबान का सवाल नहीं करना है। हम मकाम पर हो के कहीं भी हो, हम सवाल नहीं करेंगे। हाथ फैलाने वाला हाथ अल्लाह को पसंद नहीं है, ऊपर का हाथ अल्लाह को पसंद है देने वाला। किताबों में आता है जो आदमी सवाल का हाथ फैलाता है अल्लाह उस पर गरीबी के दरवाजे को खोल देते हैं। इसलिए पूरे सफर में सवाल नहीं करना। दूसरा, दिल का सवाल नहीं करना, इसको इशराफ कहते हैं। दिल का सवाल कैसे होता है कि भाई इस आदमी की मुलाकात में गए, वो चाय की होटल पर खड़ा है, तो दिल में आया चलो वहीं जाकर मिल लें, मुलाकात भी हो जाएगी, वो चाय भी पिला देगा। ये दिल का सवाल है, हम दिल का सवाल भी नहीं करेंगे। तीसरी चीज, हम अल्लाह के रास्ते में जाकर क्या नहीं करेंगे? कब तीसरी चीज अल्लाह के रास्ते में जाकर फजूल खर्ची नहीं करेंगे। जो चीज 1 रुपए में होती है वहां 1 रुपया और 5 पैसा नहीं लगाएंगे। फजूल खर्ची करने वालों को शैतान का भाई बताया गया है। 1 दूध की थैली में काम हो जाएगा, 2 दूध की थैली इस्तेमाल नहीं करेंगे। हमारी जिंदगियों में फजूल खर्चियां दाखिल हो चुकी है। इस 4 महीने में ऐसी मशक करनी है कि जिंदगी के सारे शोबों से फजूल खर्ची निकल जाए। इसलिए तीसरा, फजूल खर्ची नहीं करेंगे। चौथी चीज, किसी की चीज उसकी बगैर इजाजत के नहीं लेंगे। ये झगड़े का दरवाजा है। साथी की चीजें पड़ी हुई है, उनकी बगैर इजाजत के इस्तेमाल करना शुरू किया, ये दिलों को फाड़ देता है, दिलों में कदूरत पैदा कर देता है। ये चारों चीजें अल्लाह के रास्ते में नहीं करेंगे। और अल्लाह के रास्ते में निकलकर 4 चीजें नहीं बोलेंगे। 4 चीजें न इनफरादी में बोलेंगे, न इज्तिमाई में बोलेंगे। उन 4 चीजों से परहेज करेंगे। सबसे पहले कौन सी चीज है? अल्लाह के रास्ते में निकलकर हम सियासत को, पॉलिटिक्स को नहीं बोलेंगे। न इनफरादी में बोलेंगे, न इज्तिमाई में बोलेंगे। हम पॉलिटिक्स को नहीं बोलेंगे। दूसरा, हम क्या नहीं बोलेंगे? का दूसरा, हम हालात हाजरा को नहीं बोलेंगे। क्या चल रहा है वो नहीं बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे? हमें क्या चलाना है वो बोलेंगे। हमें अल्लाह वाली जिंदगी चलानी है वो बोलेंगे। हमें नबियों वाली जिंदगी चलानी है वो बोलेंगे। हम हालात हाजरा क्या चल रहा है वो नहीं बोलेंगे। तीसरा, अमराज़ उम्मत को नहीं बोलेंगे। उम्मत में क्या क्या बीमारियां हैं वो नहीं बोलेंगे। उसको तो बोलना बंद करके दफन कर देंगे। तो हजरत उमर फरमाते थे अमीतुल बातिल बेतर के जिक्र ही, बातिल को दफन कर दो उसका तस्करा छोड़कर। आज सबसे ज्यादा हम बातिल के तस्करे करते हैं, अमराज़ उम्मत के तस्करे हम करते हैं। अभी तो बात भी शुरू नहीं की और बात शुरू करने के बाद फौरन शुरू करते हैं, हाँ भाई आजकल तो यूं। अरे भाई 1000 का मजमा नहीं जानता था, मेरे बोलने से सब जानने वाला बन गया। सबको मेरे बोलने ने पहचान करवा दी।
मैं क्या बोलूंगा? कि मुझे जो जिंदा करना है वो बोलूंगा। इसलिए अमराज उम्मत हम नहीं बोलेंगे, जो चीजें जिंदा करनी है वो बोलेंगे। इसको इतना बोलो कि वो चीजें दब जाएं और जो चीजें जिंदा करनी है वो जिंदा हो जाए। इसलिए अमराज उम्मत नहीं बोलेंगे, हालात हाजरा नहीं बोलेंगे, सियासत हम नहीं बोलेंगे। और चौथी बात, हम मसले मसाइल नहीं बताएंगे। 4 महीने लगने के बाद मुफ्ती नहीं बन जाएंगे, न कुर्सी पर मुफ्ती बनेंगे न नीचे मुफ्ती बनेंगे। हम इनफरादी में भी मसले नहीं बताएंगे, इज्तिमाई में भी नहीं बताएंगे। हम मुफ्ती नहीं हैं। अगर कोई मसला पूछने आएगा उसको मकामी उलमा की तरफ मुतवज्जा करेंगे। अगर जमात में अहले इल्म है वो भी उनको मकामी हजरात की तरफ मुतवज्जा कर दें कि भाई देखो मकामी मुफ्ती साहब के पास आप चले जाओ, हम मसले मसाइल नहीं बताएंगे। हम मकाम पर भी नहीं बताएंगे, मकाम पर अहले इल्म के पास हम भेजेंगे। हम मुफ्ती थोड़ी है तो मसले बताएंगे, तो हम मुफ्ती नहीं बन जाएंगे। ये चारों काम अल्लाह के रास्ते में नहीं बोलने हैं। 4 चीजों में कम से कम वक्त लगाना है ताकि हमारा वक्त बच जाए। अगर उन 4 चीजों में वक्त नहीं लगाया तो वो 4 चीजें आपका वक्त खा जाएगी। उसमें सबसे ज्यादा जो कम से कम वक्त लगाना है, खाने पीने में कम से कम वक्त लगाना है। वरना अगर चौकन्ने नहीं रहे, खाने बैठे खाना तुम्हारा आधा घंटा खा लेगा, पीने बैठे चाय की प्याली आधा घंटा खा जाएगी। अरे भाई खाना ही वक्त खा गया, चाय खा गई वक्त, फिर काम कब करेंगे? इसलिए सलवटों में ये जरूरत है पूरी करनी है। खाने की जरूरत, पीने की जरूरत, आपस की बातचीत नहीं करनी है, जरूरत की बातचीत सलवटों में पूरी कर दो। आपको इस बस्ती में बहुत काम करना है। हल्के लगाकर बातों में लग गए तो फिर एक तो मस्जिद है, मस्जिद में दुनिया की बातें मना है, फिर उसके बाद पता नहीं मजलिसों में तेरी मेरी ईरान तुरान की होगी, अल्लाह के रास्ते में गीबतें होगी। वो गीबत बड़ा गुनाह है, इसलिए मजलिसें नहीं लगानी है। और उसके अलावा अगर मस्जिद के बाहर किसी जरूरत से जाना है, फौरन सलवटों में काम पूरा करके वापस मस्जिद में आ जाओ। इसलिए कि बेहतरीन जगह मस्जिद है। मस्जिद ईमान वालों की जगह है। मस्जिद में ईमान वाले की मिसाल ऐसी है जैसे मछली पानी में है। मस्जिद में आने वालों के ईमानदार होने की गवाही देने की बात की गई। बाजार सबसे बदतरीन जगह है, इसलिए बाजारों में वक्त नहीं गुजारना। इन सब चीजों के साथ एक आपस में मुख्तलिफ घरानों के, मुख्तलिफ खानदानों के लोगों एक दूसरे के मिजाजों की रियायत करनी है, एक दूसरे की कदर करनी है। छोटे हैं उन पर शफकत करनी है, बड़े हैं उनका एहतराम, उनकी इज्जत करनी है। किताबों में आता है सफेद बाल वालों की कदर करना वो अल्लाह का एहतराम करना है। इसलिए हर जमात में छोटे बड़े होंगे, एक दूसरे की कदर करनी है और एक ऐसी दुनिया कायम करो अल्लाह के रास्ते में निकलकर कि हमारी दोस्ती हमारे अल्लाह से हो जाए। अभी हमारी दोस्ती हमारे अल्लाह से नहीं हुई है। मौलाना इलियास साहब के मलफूजात में है कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर एक ऐसी दुनिया कायम करो कि तुम हो और तुम्हारा अल्लाह हो। हम सबसे कट जाएं, यहाँ अम्मी अब्बा भाई बहन बीवी बच्चे सबको यहाँ अल्लाह के हवाले छोड़ो। सफर की दुआ में है अल्लाहुम्मा अंता साहिबु फिस सफर, ऐ अल्लाह तू सफर में साथी हो जा और घर में अल्लाह को खलीफा बनाकर जाओ। वल खलीफतु फिल अहल, वहां जाकर उन जाते हुए उन सबको अल्लाह के हवाले करके जाओ। अब कौन होगा? कि तुम होंगे और तुम्हारा अल्लाह होगा। इस दिल को अल्लाह के गैर से खाली करो ताकि अल्लाह आ जाए। अभी तक हमने इस दिल में पता नहीं किसको किसको भरा है। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम ने अबू बकर से फरमाया रज़ी अल्लाह अन्हु से, ऐ अबू बकर इस दिल में अब जगह नहीं है, अगर जगह होती ऐ अबू बकर तुझे दोस्त बनाता, लत्तखज़्तुका खलीला, तुझे दोस्त बनाता। हम सबको यहीं छोड़कर जाएं। उन सबको हमें कौन सी चीज नहीं छोड़ने देती? मोबाइल नहीं छोड़ने देता। इसलिए गुजारिश है, इतनी बड़ी आप कुर्बानी दे रहे हैं, अम्मी को छोड़ रहे हैं, अब्बा को छोड़ रहे हैं, भाई बहनों को छोड़ रहे हैं, वतन कारोबार को छोड़ रहे हैं, अल्लाह के लिए इन मोबाइलों को यहीं छोड़कर जाएं। मोबाइल हमें यकसू तो नहीं होने देता बल्कि हमारे खुरूज को गंदा कर देता है। आप देख लें कि जिन भाइयों के पास मोबाइल होते हैं, हम मोबाइल में देखने और न देखने की चीजों के आदी हो चुके हैं। अल्लाह के रास्ते में निकलकर अगर हम न देखने की चीजों को देखने लगे तो जिस रास्ते की नेकी बढ़ी उस रास्ते का गुनाह भी बड़ा है। अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमसे गुनाह होंगे। इसलिए एक तो हमारे गुनाह नहीं छूटेंगे, दूसरा मोबाइल अक्सर अमलों की नाकदरी करवाता है और जब अमलों की नाकदरी होती है अमल की तौफीक सल्ब हो जाती है। आदमी नमाज में घंटी बजी तो उसको घंटे का इतना ध्यान रहता है कि नमाज के बाद वजीफा नहीं पढ़ता, तस्बीह नहीं पढ़ता,
जेब में से मोबाइल निकाल कर देखता है कि किसका फोन आया था। नमाज की तस्बीहत भूल जाता है, तालीम में बैठा है, फोन आता है, तालीम करके को छोड़कर चला जाता है, ये भूल जाता है मैं नबी की बातें सुन रहा हूं। तिलावत में बैठा है और फोन आया, तिलावत को बंद करके फोन उठाता है। भाई तो लोगों से बात करने के लिए अल्लाह से बात करने को छोड़ देता है। हम इस जिंदगी के आदी हो चुके हैं, तो मोबाइल हमसे बहुत गुनाह करवाता है। रात को जल्दी सोने नहीं देता, और जब रात का सोना खत्म हो गया तो सुबह में उठने भी नहीं देता। रात अल्लाह का नाम लेकर सोना था, ये मोबाइल देखते देखते सो रहा है। अब सुबह में उठना, क्या सुबह उठने की लज्जत खत्म हो गई, क्या अब उठा ही नहीं जाएगा। लैसत तफरीत फिल नौम वल बल तफरीत फिल यक़ज़ा। कसूर इसका नहीं है कि देर से उठा है, कसूर ये है कि देर से सोया है। तो मोबाइल अब हमारे निकलने को गंदा करता है। ऐसे समझो कि एक आदमी ने बिरयानी बनाई और कुत्ते ने आकर मुंह मार दिया। इतने अच्छे अमल से दिन भर रहे और मोबाइल ने उसमें गंदगी कर दी। इसलिए सब नियत करो कि इंशाअल्लाह मोबाइल को साथ लेकर नहीं जाएंगे। भाई कौन कौन नियत करता है? अल्लाह तौफीक दे और दुआओं का एहतिमाम करें। बाकी जो मजमा घरों को जा रहा है, ये मुबारक जिंदगी उनको भी सीखनी है और जल्दी से जल्दी सीखनी है। अगर ये जिंदगी न सीखी और बगैर सीखे चले गए तो पता नहीं किस साल में दुनिया से जाएंगे। इसलिए हम सब नियत करें कि अगर अल्लाह ने चाहा तो हम 2026 में ये जिंदगी सीखने के लिए हम भी जल्दी जल्दी 4-4 महीने अल्लाह के रास्ते में जाएंगे। जाओगे इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? बाकी तब तक अपने मकाम पर माशाअल्लाह अपने मोहल्लों में दीन की मेहनत हो रही है। जब तक हमारा जाना न हो उस दीन की मेहनत में मशगूल करना है, नमाजों का एहतिमाम करना है, कमाइयों की शक्लों को अच्छी बनाना है, अपने मामलत माशरत को साफ करते हुए जिंदगी गुजारनी है। तो जब तक हम यहाँ रहेंगे, आमाल की हिफाजत के साथ रहेंगे, फिर अल्लाह के रास्ते में जाएंगे तो वो मुबारक जिंदगी हमें सीखना मिल जाएगी। भाई सब करोगे? कौन कौन नियत करता है? अल्लाह के तौफीक में कबूल करो। इसको